हेलो फ्रेंड्स। पहले दिन जब उसने वकार को देखा तो वो उससे देखती ही रह गई थी। अस्मा की पार्टी में किसी ने उसे मिलवाया था। इनसे मिलो, ये वकार है। वकार उसके लिए मुकम्मल अजनबी था, मगर उस अजनबीपन में एक अजीब सी जान पहचान थी, जैसे बरसों या शायद सदियों के बाद आज वो दोनों मिले हो और किसी एक ही भूली हुई बात को याद करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बार शाहिदा की कॉफी पार्टी में मुलाकात हुई थी और इस बार भी बजाहिर उस बेगानगी के अंदर वही यगानगत उन दोनों को महसूस हो रही थी। ये पहली निगाह वाली मोहब्बत नहीं थी, एक अजीब सी कुर्बत और गहरी जान पहचान का एहसास था जो दोनों के दिलों में उमड़ रहा था। जैसे बहुत पहले वो कहीं मिले हो, बहुत लंबी लंबी बहसें की है, आदात ख्यालात और जाति पसंद के ताने बाने पर एक दूसरे को परखा है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ की गर्मी को जानते हैं, उस भर की रौ को पहचानते हैं जो निगाहों में एक दूसरे को देखते ही दौड़ने लगती है। वो डोर जो दिल ही दिल में अंदर बन जाती है और एक दूसरे से अलग होने के बाद अपने अपने घरों में अलग अलग, अपने अपने कमरों में अकेले आराम, सुकून और चैन से बैठे हुए भी यूं महसूस होती है जैसे वो डोर हिल रही है। एक ही समय में वक्त और एहसास के एक ही सान्हे में वो दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। रात की तन्हाई में अजरा को अपने बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे एकदम एहसास हुआ जैसे उसके बहुत ही करीब उसके चेहरे पर वकार झुका हुआ है। घबरा कर उसने बेड स्विच दबाकर रोशनी की। कमरे में कोई न था, फिर भी वो घबरा सी गई, लजा सी गई। उस एक लम्हे में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका राज वकार को मालूम हो गया। तीसरी बार जब वकार से रऊफ की दावत पर मिली तो बेइख्तियार उसकी आंखें झुक गई और रुखसारों पे रंग आ गया। मोहब्बत करने वाली औरत का दिल बहुत शफाक होता है। वकार और अजरा को एक दूसरे के करीब आते ज्यादा देर नहीं लगी। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे बनाने वाले ने उन दोनों को बनाया तो एक दूसरे के लिए ही बनाया। दोनों जिद्दी और मगरूर थे, रास्त बाज और मेहनती, न किसी से दबने वाले न किसी से बेजा खुशामद करने वाले। दोनों किसी कदर कस बहस भी थे और शायद वो बहस सदियों पहले उनके दरमियान शुरू हुई थी, अब फिर जारी हो रही थी। दोनों साइंस के बहुत अच्छे तालिब इल्म थे और यूनिवर्सिटी के चिदा स्कॉलरों में उनका शुमार होता था और आजकल साइंस में फ़लसफ़े से कहीं ज़्यादा बहस करने का मौका है। इस पर तुर्रा ये कि दोनों वजीहा, खूबसूरत और हसीन थे। लगता था कुदरत ने दोनों को एक ही साँचे और ठप्पे में ढालकर एक दूसरे से दूर फेंक दिया था। हालात के महवर पर गर्दिश करते करते अचानक वो एक दूसरे से आन मिले थे और अब ऐसा लगता था जैसे कभी एक दूसरे से अलग न होंगे। यह पहचान 3-4 साल तक चलती रही और गहरी होती गई। इस अरसे में वकार IAS के इंतखाब में आ चुका था और ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। अजरा भी नेशनल लेबोरेटरीज में मुलाजिम हो चुकी थी और अपने महबूब मौजू क्रिस्टोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी। जिंदगी उन दोनों के लिए बहार के पहले झोंके की तरह शुरू हो रही थी। उन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था, मगर शादी से चंद रोज पहले अजरा के मुंह से नहीं निकल गया। बरसों बाद आज भी जब वो वाक्य को याद करती है तो उसे उस नहीं पर हैरत तो नहीं होती, हाँ, इस नहीं पर जमे और अड़े रहने पर हैरत होती है। वो दोनों नेशनल पार्क के घने कुंज में घास पर दस्तरखान बिछाए खाना खा रहे थे। दूर ऊपर कहीं सूरज था, बीच में चमेली के पीले पीले फूल थे जिनके ओट में कहीं कहीं झील का नीला पानी एक शरीर बच्चे की तरह उन दोनों की तन्हाई में झांका जाता है। कोई कश्ती साहिल से गुजर जाती है, कोई प्यार करने वाली लड़की अपने चाहने वाले के बाजू पर सिर रखकर हंस रही है। उसकी हंसी सफेद बादल का एक टुकड़ा है। इस दुनिया में हमेशा कयामतें आती रहेगी और हमेशा वो एक दूसरे से झगड़ेंगे, 10 गज जमीन के लिए, भी एक झूठे गुरूर के लिए, और हमेशा कोई न कोई आफत टूटती रहेगी इस दुनिया में। मगर मोहब्बत सिर्फ एक बार आती है, बादल के सफेद टुकड़े की तरह, झील में एक कश्ती की तरह, तैरती हुई चाहत के बाजू पर सर रखे हुए आसमान को तकती हुई, दिल के साहिल को छूती हुई गुजर जाती है।
کوئی ہاتھ بڑھا کر روک لے تو رک جاتی ہے، ورنہ موت کی گونج کی طرح کہیں اور چلی جاتی ہے۔ ایسے ٹھنڈے سے میٹھے شہد بھرے لمحے وہ بحث شروع ہوئی تھی۔ وقار نے اسے مشورہ دیا تھا کہ شادی کے بعد اجرا نیشنل لیبارٹریز میں کام کرنا چھوڑ دے۔ وقار اب IAS میں آ چکا ہے، خدا کے فضل سے ہر طرح کی فراغت اسے حاصل ہے۔ اب اجرا کو استعفیٰ داخل کر دینا چاہیے۔ چند دنوں میں ان کی شادی ہونے والی ہے۔ اجرا کے منہ سے نہ نکل گئی، نہیں، وہ اپنی ملازمت کبھی ترک نہیں کرے گی۔ ملازمت چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے یہ کام پسند ہے، وہ ریسرچ کرنا چاہتی ہے۔ شادی کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ عورت مرد کی غلام ہو کر رہ جائے۔ گھرداری میں ایسا کون سا وقت لگتا ہے؟ کھانا باورچی پکائے گا، پانی نل سے آئے گا، جھاڑو بہار جھاڑ پوچھ کا کام منیار کرے گی، باقی رہ کیا گیا؟ صوفے پر ایک عمدہ ساڑی پہن کر شوہر کی راہ تکنا۔ سو یہ کام کون سا مشکل ہے؟ دفتر سے آتے ہی چند منٹ میں ساڑی بدل کر منہ ہاتھ دھو کر دروازہ پر ٹنگی ہوئی ایک روشن مسکراہٹ کی طرح کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ جو وہ بات کرتے گئے، بحث الجھتی گئی۔ اجرا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ بحث غلط راستے پر جا رہی ہے، مگر جوش کے عالم میں وہ بھی بولتی چلی گئی۔ بحث کے دوران اسے یہ بھی احساس ہوا کہ وہ گھر اور اس کی ذمہ داری اور اس کے احساس کی اہمیت کو محض بحث کی خاطر کم کرتی جا رہی ہے۔ کچھ یہ بھی احساس ہونے لگا کہ ویسے وقار کی دلیل میں وزن زیادہ ہے۔ اس بات سے وہ اور بھی بفر گئی۔ اس کے لہجے میں تلخی آنے لگی۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، اسے معاملے کو سنبھال لینا چاہیے، مگر وہ ایک نہ جو اس کے منہ سے نکلی تو نکلتی ہی چلی گئی، اور وہ بحث کے دوران مزید کج بحثی سے کام لینے لگی۔ وقار بھی سنجیدگی کو چھوڑ کر غصے سے کام لینے لگا۔ تمہیں یہ نوکری چھوڑنی ہی ہوگی، تم مجھے ایسی کوئی دھمکی نہیں دے سکتے۔ اجرا کے لہجے میں آنسو آنے لگے۔ وہ اور بھی اپنے عقیدے پر سخت ہو گئی۔ کسی قیمت پر یہ ملازمت نہیں چھوڑوں گی، چاہے شادی ہو یا نہ ہو، میں اپنا کام بند نہیں کروں گی۔ یکایک اجرا نے اپنا فیصلہ دے دیا اور بحث ایک دم بند ہو گئی۔ دسترخوان لپیٹ دیا گیا۔ خاموشی میں جھیل کے کنارے برتن دھوئے گئے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں کی ہنسی سے بھری ہوئی شریر بچوں کی کلکاریوں سے معمور قریب سے گزرتی جا رہی تھی۔ اجرا کا جی چاہا وہ ہاتھ بڑھا کے اس کشتی کو روک لے، ورنہ یہ سب بچے چلے جائیں گے اور وہ اکیلی رہ جائے گی، مگر اس کے دل میں اتنا غم اور غصہ اور غرور بھرا ہوا تھا کہ وہ کچھ نہ کر سکی۔ ٹفین کے ایک خالی برتن کو ہاتھ میں لیے پانی میں کھنگالتی رہی، اور پانی المونیم کی دیواروں سے ایک بے فکرے کی طرح ٹکراتا رہا۔ گاڑی میں بھی اسے خیال آیا کہ وہ وقار کی بات مان جائے، اپنی ضد ترک کر دے، ایک کمزور لمحے کا سہارا لے کر اپنے آپ کو وقار کی گود میں سر رکھ دے، مگر وہ ملتجی لمحہ گزر گیا اور وہ چٹان کی طرح سخت اور مغرور بنی اپنی سیٹ پر وقار سے الگ بیٹھی رہی۔ ہوا یہ کہ اس کا فلیٹ آ گیا۔ وقار الف اور اجرا کی شادی نہیں ہوئی۔ وقار اپنی پوسٹنگ پر تنہا ہی چلا گیا۔ اجرا نے بھی کسی دوسرے بڑے شہر میں ٹرانسفر کروا لیا۔ بہت سے سال گزر گئے، دل بجھ سا گیا۔ وقار اب بھی اجرا کو یاد آتا تھا۔ تنہا راتوں میں، زندگی کے اجاڑ اور طویل لمحوں میں وقار کی جدائی بہت کھلنے لگی۔ مرد تو بہت تھے، اور 1000 تنخواہ پانے والی عورت کے لیے مردوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے، مگر وہ دوسرے مرد سے شادی تو جب کرے جب وقار کو کسی طرح بھول جائے، اور وہ کمبخت دل سے اترتا ہی نہیں۔ اجرا نے شادی نہیں کی، مگر اس نے چند ماہ کا یتیم بچہ گود لے کر پال لیا۔ منا بھی اب 4 سال کا ہو چکا تھا اور اپنے باپ کو پوچھتا تھا، امی ابو کہاں ہے؟ کینیڈا گئے ہیں۔ کینیڈا کہاں ہے؟ یہاں سے بہت دور ہے۔ کب آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ سب کے ابو تو رات کو گھر آتے ہیں، میرے ابو کیوں نہیں آتے؟ وہ لاجواب ہو کر چپ ہو جاتی، مگر منا پوچھتا ہی رہتا۔ کنڈر گارڈن میں جب اسے داخل کرانے کا سوال آیا تو مننے کے باپ کا نام پوچھا گیا۔ ایک دم سے اجرا ٹھٹک سی گئی، پھر آہستہ سے بولی، وقار حسین۔ نام لکھ لیا گیا، مننے کے دل پر درج بھی ہو گیا۔ اسی رات مننے نے اپنی امی کے گلے میں باہک ڈال کر پوچھا،
امی، کیا میرے ابو کا نام وقار حسین ہے؟ ہاں بیٹا، اجرا کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ دیکھنے میں کیسے ہے میرے ابو؟ منی نے دوسرا سوال کیا۔ اجرا بات کو ختم کرنے کی خاطر ایک ٹرنک کھول کر اس میں سے وقار کی ایک تصویر نکال کر لائی اور منی کے ہاتھ میں دے دی۔ منا دیر تک اس تصویر کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے ابو کی تصویر کو اپنے ننھے سے سینے سے لگا لیا، پھر تصویر کا منہ چوم کر بولا، میرے ابو، میرے ابو۔ اجرا نے اسے جلدی سے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر منا نہیں رویا، وہ مرد تھا۔ اور جب اجرا کے آنسو ختم ہو گئے تو اس نے گمبھیر اور سنجیدہ لہجے میں اجرا سے پوچھا، امی، کیا ابو تم سے خفا ہے؟ اجرا نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ منا دیر تک اپنی امی کو غور سے گھورتا رہا۔ اس کے معصوم بھولے چہرے پر دونوں ابروؤں کے درمیان سوچ کی ایک گہری لکیر بن گئی تھی۔ منی نے اپنے گال پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، رو نہیں امی، میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو تمہیں ابو کے پاس کینیڈا لے کر چلوں گا۔ کینیڈا؟ وقار تو ہندوستان میں تھا کہیں پر، اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اجرا کہاں پر ہے۔ یہ بھی معلوم تھا کہ کہیں پر اس کے ایک بیٹا بھی پیدا ہو چکا ہے۔ یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس بچے نے اپنے کمرے میں دیوار پر اس کی تصویر ٹانگ لی ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے۔ وقار کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا، مگر شادی اس نے بھی نہیں کی تھی۔ ابھی زخم بھرا نہیں تھا۔ کچھ یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ جو عورت اس دنیا میں اس کے لیے تھی، جو صحیح معنوں میں اس کی ساتھی ہو سکتی تھی، اس کو اس نے اپنی ضد میں کھو دیا۔ آج بھی اسے احساس تھا کہ بات اسی کی صحیح تھی، دلیل جائز اور وزنی، مگر وہ جو اپنی بات منوانے کے لیے تل گیا تھا، اسی ایک بات نے شاید اجرا کو اسے برخشتہ خاطر کر دیا تھا۔ وہ اگر اس کی ملازمت ترک کرنے پر اس قدر اصرار نہ کرتا تو یقیناً اجرا بھی اتنی ضد نہ کرتی۔ ممکن تھا کچھ عرصے کے بعد خود ہی چھوڑ دیتی۔ ایک ذرا سی بات کے لیے اپنی مرد کی بےہودہ خودی کی خاطر وقار نے اپنی محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ احساس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اندر ہی اندر وقار اپنی غلطی پر پیچ و تاب کھاتا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، برس گزرتے گئے۔ کیا جوانی اسی طرح گزر جائے گی؟ تب وہ عیاش و باش آدمی نہیں تھا، وہ گھریلو سکون پسند ایک ہی عورت والا مرد تھا۔ ادھر ادھر کی تاک جھاک سے وہ گھبراتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف اجرا، اس کے بچوں اور اس کے گھر کا تصور کیا تھا، اور جب اسے وہی گھر نہیں ملا تو اس نے بھی شادی کا خیال ترک کر دیا اور اپنے آپ کو اپنے کام میں غرق کر دیا۔ ایک بار وہ ناگپور سے دلی کے لیے فلائی کر رہا تھا۔ مانسون کے دن تھے، موسم بہت خراب اور طوفانی ہو رہا تھا۔ اس کے جہاز کو راستہ بدل کر حیدرآباد کے ہوائی اڈے پر اترنا پڑا۔ انجن میں بھی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ موسم بے حد خراب ہو رہا تھا۔ معلوم ہوا رات یہی کاٹنی پڑے گی۔ سب مسافروں کو رات کے قیام کے لیے ریز ہوٹل میں لے جایا گیا۔ حیدرآباد آنے کا اس سے موقع مل تھا۔ چائے پی کر وہ باہر نکل کھڑا ہوا۔ ہوا میں جھکڑ اور خنکی کے آثار تھے۔ کثیف بادلوں کی گہری سلوٹوں میں ڈوبتے ہوئے سورج کی سرخی تھی۔ سڑک پر گھاس، تنکے اور املی کے خشک پتے اڑ رہے تھے۔ وقار نے اپنے کوٹ کے کالر اونچے کر لیے اور اس سڑک پر ہو لیا جو ایک اونچی پہاڑی چٹان کے کنارے کنارے اپنا راستہ کاٹتی ہوئی نیچے کو جاتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ حیدرآباد کو سکندرآباد سے جدا کرنے والے نظام تال پر تھا اور میلوں تک پھیلے ہوئے پانی کا نظارہ کر رہا تھا۔ باندھ کی سڑک پر گھومتا گھومتا وہ کسی دوسری سڑک پر گھوم گیا۔ فضا میں عجیب سی اداسی تھی۔ سڑکوں پر روشنی ہو چلی تھی، مگر جھکڑ زدہ ماحول میں یہ زرد روشنی مایوسی کو توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اب چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بنگلے تھے جن کی نصف قد آدم دیواروں سے بوگن بیلیا کی پھولدار شاخیں جاگ رہی تھی۔ کہیں کہیں پر املتاس اور املی کے پیڑ شاخوں سے شاخیں ملائے اس کے سر کے اوپر اس کے خلاف کسی سازش میں مصروف نظر آتے تھے۔ ایک آدمی ایک میلی چادر اوڑھے ایک پان والے سے بیڑی کا ایک بنڈل خرید رہا تھا، اور قریب کے دلشاد ہوٹل کے میلے ماحول سے ایک ٹرانزسٹر کے غیر جاتی سنگیت کی آواز آ رہی تھی۔ موسیقی اگر جاتی نہ ہو تو محض مشین کا شور بن کر رہ جاتی ہے۔ بہت سی موسیقی جو وہ آج کل سنتا ہے خالی برتنوں کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ گانے والے کی آواز اور سننے والے کے کان کا تعلق باقی ہے۔
मगर रूह का ताल्लुक गायब हो चुका है। ऐसी मौसीकी ऐसी शादी से मुशाबे है जो अखबारी इश्तिहारों के जरिए सरे अंजाम पाती है। एक बार उसने बड़े गुलाम अली खां को एक छोटी सी महफिल में अपनी आंखों के सामने गाते हुए सुना था। फिर उनके किसी रिकॉर्ड में वो मज़ा ना आया। एक बार उसने मोहब्बत भी की थी। फिर शादी के किसी पैगाम में वो मज़ा ना आया। एक बार वो सोचता सोचता चलता चलता रुक गया। किसी ने उसके घुटनों के नीचे उसकी पतलून को पकड़कर खींचा था। उसने मुड़कर देखा, एक छोटा सा कोई 4 साल की उम्र का एक बच्चा है और उसकी पतलून को पकड़े हुए उसकी तरफ बड़ी गहरी नजरों से देख रहा है। क्या है बेटे? उसने बड़ी नर्म आवाज में पूछा। आपका नाम क्या है? मुन्ने ने पूछा। वकार हुसैन, उसने जवाब दिया। मगर तुम क्यों पूछते हो बेटे? क्योंकि हमारे घर में आपकी तस्वीर लगी है। मेरी तस्वीर तुम्हारे घर में? वकार हुसैन हैरानी से इस 4 साल के बच्चे की तरफ देखने लगा। जहन पर बहुत जोर देने के बाद भी उसे याद ना आया कि हैदराबाद में उसका कोई रिश्तेदार रहता है। मुन्ने ने आहिस्ता से इस बात में सिर हिला दिया। फिर दोनों हाथ फैलाकर बोला, मुझे अपनी गोद में उठा लो और मेरे घर चलो, तुमको वो तस्वीर दिखाता हूँ। वकार हुसैन ने झुककर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा बड़े आराम से उसके सीने से लग गया और अपने छोटे हाथ की नन्ही नन्ही उंगलियों से उसे अपने घर का रास्ता बताने लगा। जब वो दोनों एक नीम तारीख बंगले की बागीचे में दाखिल हुए तो मुन्ना उसकी गोद से उतर गया। अब वो दोनों बागीचे के गिर्द एक नीम दायरा बनाती हुई रविश पर घूमकर बंगले के पोर्च में आ चुके थे। मुन्ने ने जल्दी से अपनी उंगली वकार के हाथ से छुड़ाई और तेजी से बंगले के अंदर जाते हुए जोर से चिल्लाया, अम्मी अम्मी, अब वो आ गए। अजरा दौड़ी दौड़ी बाहर आई, फिर ठिठक कर दरवाजे पर खड़ी हो गई। फिर वकार को पहचान कर खुशी से रोने लगी। नहीं नहीं, अब वो कभी ना नहीं करेगी। आप सुन रहे थे कृष्णचंद्र की कहानी मोहब्बत की पहचान। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर हमारे चैनल की कहानियाँ आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।